بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے اس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں تو اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر کے بیٹے ہیں۔ مراد قبلہ کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی اور اویس کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ جبرائیل آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کرائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اے علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہیں۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اویس کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، میں اویس کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چڑھ رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب اویس کرنی نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا عبداللہ نام ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میرے بارے میں اتنا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہے اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔
حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگ گئے کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر، اور رونے لگے اور کہا آپ لوگ سردار اور میں نوکر، آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کے تعداد میں جہنم میں کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائیں گے کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔